لیے بھی دو راتیں عید جیسی ہوتی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ یہ بات اس رات کی قیمت کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ شب برات تماشے کی رات نہیں، پٹاخوں کی رات نہیں، بلکہ عبادت، دعا اور اللہ کی یاد کی رات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس رات کو گناہوں میں بتا دیتے ہیں، جبکہ یہی رات جہنم سے آزادی کا موقع بن سکتی ہے۔ سوچئے، کوئی انسان اپنے گھر کی تعمیر میں لگا ہے، شادی بیاہ کی تیاری میں ہے، دنیا کے کاموں میں ڈوبا ہے، اور اسی رات اس کا نام موت کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہو۔ سوچئے، جس رات اللہ کی رحمت اتر رہی ہو، اسی رات ملک الموت کو ایک لسٹ دی جا رہی ہو، اور اس لسٹ میں کسی کا نام آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کو خود نہیں پتا، لیکن فیصلہ ہو چکا ہو۔ روایتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کو الگ الگ کام سونپے جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کو ایک لسٹ دی جاتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس سال کن کن لوگوں کی روح قبض کرنی ہے۔ یہ سن کر روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، گھر بنا رہا ہوتا ہے، روزگار بڑھانے میں لگا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ اوپر اس کا نام کس لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ قرآن سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ روایتوں سے یہ سمجھ ملتی ہے کہ اس رات کسے کتنی